گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، رنگے چمن پسند نہ، پھولوں کی بو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، مایوس ہو کہ سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، اے جان کر لے ٹوٹے ہوئے دل کو تو پسند، صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند، اپنا عزیز وہ ہے
جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے اپنا عزیز وہ ہے جسے تو عزیز ہے ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند صحرائے طیبہ ہے دل بلبل کو تو پسند نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی یا رسول اللہ تمہارے تو وہ احسان یہ نافرمانیاں اپنی یا حبیب اللہ تمہارے تو احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے ہمیں
نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے حسن کیا پوچھتے ہو ہم گئے گزرے زمانے سے ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو دکھانے سے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے حسب حال. اول تاخیر ہو سکا تو یہ سلسلہ دیکھتے رہیں گے اور اس کے ذریعے علم دین کے مدنی پھول حاصل کریں گے. اس دوران اپنا موبائل فون بند رکھیں گے اور جتنا ہو سکا یکسوئی میں حائل جو اسباب ہوں گے ان کو دور کریں گے. خاص خاص باتیں لکھ لیں گے. جب جب صلو علی الحبیب سنیں گے تو درود پاک پڑھیں گے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. اور جانور وغیرہ جو دیکھوں گا تو وہ عبرت کی نظر سے دیکھوں گا. صرف نفس کی لذت اور دلچسپی کے لیے نہیں دیکھوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معاملات پر غور کروں گا. اس کے علاوہ جو بھی حسب حال اچھی اچھی نیتیں آپ کو یاد ہوں تو علم نیت رکھنے والا کثیر نیتیں کر سکتا ہے. جتنی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ. صرف لذت نفس کے لیے قربانی کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبو الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائن بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج عید سعید، عید الضحیٰ ہمیں نصیب ہوئی. پاکستان والوں کو آج اور اہل مدینہ کو کل، گزشتہ کل عید کی سعادت ملی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت کا دن ہے. اللہ کی رحمتوں کی چھما چھم بارشیں ہیں. کاش
یہ دن ہمارا شکر گزاری میں گزرے، اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں بسر ہو۔ بدقسمتی سے خوشی کا دن لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر بسا اوقات زیادہ گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ معاذ اللہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ خوشی کا دن ہے، اس میں سب چلتا ہے۔ تو یاد رکھیے، صرف وہی چلتا ہے جو اللہ اور رسول کا حکم ہو۔ مسلمان خوشی میں شکر کرتا ہے اور صدمہ ملے تو صبر کرتا ہے۔ تو ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج یوم قربانی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے فرزند ارجمند سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کرنا چاہا۔ اگر وہ اس حکم پر اتمام فرما دیتے، یعنی جنت سے مینڈا آ کر ان کی جگہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ نہ لٹایا جاتا، بلکہ حقیقت میں اگر ذبح اسماعیل علیہ السلام ہو جاتے تب تو یہ سنت قائم ہو جاتی اور ہر سال مسلمانوں کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، ہماری کمزوری پر اس نے رحمت کی نظر فرمائی اور مینڈا ذبح ہوا۔ اب ہمیں اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے ہوتے ہیں۔ اے کاش ہم خوش دلی کے ساتھ ذبح کرنے والے بنے۔ جانتے ہیں وہ مینڈا کون سا تھا جو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے ذبح ہوا، اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس مینڈے کے ذبح ہونے کے باوجود ذبیح اللہ کا لقب پا گئے۔ تو سنیے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لٹایا گیا اور ذبح کرنے کے لیے چھری سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر تو پٹی باندھ رکھی تھی تاکہ محبت پدری یعنی باپ کی شفقت کہیں آڑے نہ آئے، اور حکم الہی تو یہ ان کی عاجزی تھی، تقویٰ تھا۔ تو انہوں نے چھری اٹھائی ذبح کرنے کے لیے، وہ سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ریشمی گلے کی طرف آنے لگی۔ کیا آدھے سیکنڈ کا ہی کام ہوتا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا۔ ان کا حکم، اللہ کا حکم پا کر جبریل امین نے سدرۃ المنتہا جو کہ 7واں آسمانوں سے بھی اوپر ہے، وہاں سے پرواز کی، جنت پہنچے، جنتی مینڈا لیا۔ کون سا مینڈا؟ وہ مینڈا کہ ایک روایت کے مطابق وہ 40 سال تک جنت میں چرتا رہا تھا، اور اسی لیے اس کو عظیم کہا گیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ وہ مینڈا تھا کہ جو سیدنا حابیل بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ جی ہاں، قابیل اور حابیل کا قصہ بہت طویل ہے۔ تو اس میں حابیل اپنی قربانی کے لیے مینڈا لائے تھے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، اور قابیل جو تھا وہ غلہ لایا تھا۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بجلی آسمان سے آئی اور حابیل کے مینڈے کو، دمبے کو وہ لے گئی تھی۔ تو وہ مینڈا جو لے لیا گیا تھا وہ جنت میں رکھا گیا، اور آج وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ذبح کے لیے آیا، اور وہ چھری جو تھی
وہ ابھی گلے تک پہنچے تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے وہ مینڈا جنت سے اٹھایا اور پورا زور صرف کر کے پرواز کر کے مینا شریف میں اس مقام پر پہنچے جہاں اسماعیل علیہ السلام لٹائے گئے تھے، اور فوراً اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا، اس کی جگہ مینڈا لٹایا۔ وہ چھری جو اٹھ چکی تھی سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے پر چلنے کے لیے، وہ مینڈے کے گلے پر چل گئی، مینڈا ذبح ہو گیا۔ تو آج ہمارے ہاں بھی الحمدللہ مینڈے ذبح کیے جائیں گے، جو آپ کو امید ہے کہ ان کی بھی کچھ نہ کچھ جھلکیاں دکھائی جائیں گی۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھ رہے ہیں کالے رنگ کا مینڈا، اور اس کے برابر میں ایک سفید رنگ کا مینڈا جس پر لال مہندی اور کالے پٹے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو سینگ والا مینڈا جو کالے مینڈے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، یہ مینڈا وہ خوش نصیب مینڈا ہے کہ جسے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا شرف حاصل ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور جو کالا مینڈا ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ بھی خوش نصیب ہے کہ جو بھی راہ خدا میں ذبح ہو وہ خوش نصیب ہے۔ اور پھر اس کی خوش نصیبی میں یوں بھی اضافت کروں کہ یہ کالا مینڈا جو ہے، یہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے نام پر ذبح کیا جائے گا۔ یہ غوث پاک کا مینڈا آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نام پہ ذبح ہونے والا ہے۔ کیسا خوش نصیب ہے، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اب انشاءاللہ باپا یہ قربانیوں کی طرف جائیں گے، تو اب اس میں یہ کہ پہلے ان کے پٹے وغیرہ ہم کھلوا لیتے ہیں، اور قربانی کا آغاز کس سے کرنا ہے باپا؟ بارگاہ رسالت میں پہلے یہ مینڈا پیش کر دیا جائے۔ یہ دیکھیے اسلامی بھائی، جو گوشت فروش اسلامی بھائی توجہ فرمائیں کہ ان کے گلے کی رسی سمیت ان کے بدن پر جو بھی چیزیں سب جدا کر کے الگ سے ہمارے جو اسلامی بھائی آپ کے پاس موجود ہوں ان کو پیش کر دیجئے، تاکہ وہ بحفاظت رکھ لیں، خون آلود نہ ہونے پائے، کہ بلا ضرورت کسی شے کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز ان کی کھول لی جائے، ہر جانور کی جب وہ ذبح کی ان کی باری آئے گی تو یہ کھول لیا جائے۔ اور یہ ہے کہ ہمارا جو بھی جانور کٹے گا ان کے گوشت فروش اسلامی بھائی سن لیں کہ 2 ہاتھ باندھنے اور 1 پاؤں بھی باندھنا ہے۔ جی ہاں، مینڈے کے بھی باندھنے، ہر مینڈے کے باندھنے 2 ہاتھ اور 1 نچلا پاؤں جو وہ گرانے میں لٹانے میں دبے گا، اور اوپلا پاؤں جو ہے وہ نہ باندھے، تاکہ وہ خوب ہلائے اپنا پاؤں، اور اس کے بدن کا سارا خون جو ہے وہ گردن کے کٹے ہوئے حصے سے خارج ہو جائے۔ تو یہ بہتر طریقہ ہے ذبح کا۔ بدن میں خون رہ جانا یہ طباً بھی نقصان دہ ہے۔ تو ذرا شروع کیجئے، ہم بھی دیکھیں کہ وہ بندھا ہوا ہو تو 2 ہاتھ اور 1 پاؤں باندھنا ہے، 1 پاؤں کھلا رکھنا ہے، اور ان کو اس طرح لٹانا ہے کہ ان کا منہ قبلے کی طرف رہے جانور کا، اور ذبح کرنے والا بھی قبلہ رو ہو۔ خوش آمدید، خیر عمر، آپ کو عمر، گلے نہ ملے ہم۔ ماشاءاللہ بابا آپ اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ میرا باطن اچھا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک سو۔ فرمائیں کہ ابھی جو ہم جو مینڈے ذبح کرتے ہیں اس کا گوشت ہم کھائیں گے، تقسیم کریں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو مینڈا ذبح کیا تھا اس کا گوشت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تناول فرمایا تھا یا نہیں؟ نہیں، اس کا گوشت تناول نہیں فرمایا تھا، کیونکہ وہ جنت سے آیا تھا اور آگ اسے پکا سکے یہ ممکن نہیں، پکائے بغیر
गोश्त इंसान नहीं खा सकता। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके वो पट्टे वगैरह जो अमील सुन्नत ने फरमाए थे वो खोलें। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन भी देखेंगे जिस तरह रस्सियाँ पट्टे वगैरह जो खोले जाते हैं ताकि ये खून आलूद ना हो। और अब ये कि इनका हुक्म ये है कि जिस तरह गोश्त और चमड़ा, गोश्त और चमड़े का है, यही हुक्म इसका है। इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, किसी को तोहफतन पेश कर सकते हैं, बेचकर इनकी रकम अपने लिए नहीं रख सकते, रकम इस्तेमाल नहीं कर सकते इसकी। हाँ, इनको किसी ऐसी चीज़ से बदल सकते हैं कि जिसको बाकी रखकर फ़ायदा उठाया जा सके। मिसाल के तौर पे बर्तनों से बदल दिया, अब बर्तन को बाकी रख के फ़ायदा उठाया जाता है। ये इस तरह, ये मदीना बापा ने फरमाया था जिस तरह बकरे की ये मेंढे की टांगे बांधने के हवाले से अगली दो और नीचे की तरफ वाली टांग भी बांधें। ये गिरा कर बांधेंगे ना? जी हाँ। इनको जिस तरह आसानी हो। सही आ रहा है वो? तेरे नाम पर हो कुर्बान मेरी जान। जी जी, आप अपना सिलसिला जारी रखें। हो नसीब सर कटाना, हो नसीब सर कटाना मदनी मदीने वाले, हो नसीब सर कटाना मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले। ये एक जान क्या है अगर हो करो। ये एक टांग इसकी बांधनी है नीचे वाली, इसके साथ दोनों हाथों के साथ। ये हर बकरे के साथ ये करना, छोटे बड़े हर जानवर के साथ ये 3 टांगों वाला आपको करना। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين۔ ابھی یہ دعا پڑھ کے جانور کو ذبح کیجئے گا۔ اللہم لک و منک بسم اللہ اللہ اکبر۔ جی ٹھیک ہے، ذبح کیجیے۔
جی جانور ذبح ہو چکا. اللہم تقبل من حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب چھری اور ہاتھ دور رکھنا چاہیے. اب گردن پر چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کٹی ہوئی گردن کو بعض گوشت فروش جو ہے وہ چٹخا دیتے ہیں، تو یہ بلا وجہ کی ایذا ہے جانور کے لیے. اب کچھ بھی نہیں کریں، بس اب اس کو چھوڑ دیں اور تڑپنے دیا جائے اس کو، اور اس سے سب دور ہٹیاں تاکہ خون نہ اڑے. اور پچھلی ٹانگ سے بچنا ہے کہ وہ کسی کو لگ گئی تو چوٹ آ سکتی ہے. اب وہ جو کالا مینڈا تھا اس کو قریب لائیے. یہ بارگاہ غوثیت مآب میں اس کی قربانی پیش کی جا رہی ہے اب کالے مینڈے کی. یہ سب رسیاں اور یہ خون آلود نہیں ہونا چاہیے. اس کو الگ سے ایک جگہ سنبھال لیں اور یہ دو الگ رکھنا ہے، کیونکہ جنہوں نے یہ ہمیں پیش کیا نا، یہ ہم دوبارہ انہی کو انشاءاللہ تحفے میں دیں گے، تاکہ ان کو یہ پالتے ہیں تو ان کو کام آ جائیں گے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ذبح کریں. یہ ذبح ہو چکا ہے. اللہم تقبل من مرشدنا وسیدنا عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी वो बकरा लेकर आइएगा। काश मैं मदीने का कोई दुम्बा होता या सींग वाला चित कुबरा, सींग वाला चित कुबरा, मैं ढाबर गया होता, काश के मैं दुनिया में मैदाना हुआ होता, काश के मैं दुनिया में मैदाना हुआ होता, क़ब्र हश्र का हर गम खत्म हो गया होता, आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है, आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है, काश मेरी माँ ने ही मुझको ना जना होता। दुआ पढ़िए। ये सफ़ेद बकरा गुलामज़ादा हाजी उबैद रज़ा की तरफ से बारगाह रिसालत में नज़र किया जा रहा है। सरकार के नाम पर यह ज़बह होगा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। जी ठीक है, ज़बा कीजिए। ज़बा हो चुका है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये जो कुर्बानी का जो गोश्त है, इसके मुतालिक जो कहा जाता है कि ये गोश्त 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहिए, इसके मुतालिक क्या मदनी फूल हैं? मुस्तहब ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और एक हिस्सा गरीबों के लिए। अगर ऐसा नहीं करता और पूरा जानवर अपने लिए रख लेता है, पूरा गोश्त, तब भी जायज़ है। वो 3 हिस्से करके जो मैंने तरकीब बताई वो अफजल है, मुस्तहब है। देखिए मसला ये है कि कुरान करीम में लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से हरगिज़ कोई नेकी नहीं पा सकता जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज़
ना दे। तो हमारे 3 हिस्से करते भी हैं, तो उमूमन ये कि कलेजी वगैरह या भेजा और ऐसी उम्दा चीज़ें जो नफ्स को मरगूब होती हैं वो अपने लिए निकाल लेते हैं। तो इसलिए फिर इनके भी 3 हिस्से किए जाए, भेजे के भी 3 हिस्से, कलेजी के भी, और जो अपनी पसंद की चीज़ें, सीरी, पाए, ज़बान। तो मज़ा इसी में कि अपनी पसंद की चीज़ के तो पहले हिस्से किए जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उमूमन ऐसा नहीं होता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब। सल्लल्लाहु ताला। एक और मेंढा इस वक्त ज़बा के लिए लाया जा रहा है, लिया गए। ये मेंढा ते सैयद जलालुद्दीन शाह साहब उर्फ बाबा सुर्खपोश रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में नजर किया जा रहा है, जो कि एक वलीउल्लाह गुजरे हैं। और आपका मज़ार पुरनवार उच्च शरीफ, जो पंजाब का एक मशहूर शहर है, और वो भी मदीनतुल औलिया है, वहाँ काफ़ी औलिया किराम के मज़ारात हैं। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां दुआ भी से। पढ़ी। إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر. जी ज़बा कीजिए। पापा ये इरशाद फरमाइए, ये जो एक टांग आपने खुली रखने का जो इरशाद फरमाया कि एक टांग खुली रखनी चाहिए, यानी 3 टांगे आप बंधवा रहे हैं और एक टांग आप खुली रख रहे हैं, तो ये टांग जो खुली रखी जा रही है इसके क्या असबाब हैं, किस वजह से आप एक टांग, क्योंकि चारों टांगे बांधने हैं कि क्यों आप तरकीब नहीं कर रहे? बहार शरीयत के 6ठे हिस्से में किताबुल हज, तो हज की कुर्बानियों का जो तज़किरा है, वहाँ ये सदर शरीआ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि जानवर के 2 हाथ और 1 पाँव बांध दिया जाए, और एक पिछली टांग जो है वो इन्होंने छोड़ने का लिखा है। तो इसकी हिकमत ये समझ में आती है कि इस तरह ये पिछली टांग जोर जोर से हिलाएगा, और इसका हिलना तड़पना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके बदन में जो भी खून है ना वो कटी हुई गर्दन के ज़रिए निकल जाए, वरना कुछ ना कुछ खून रह जाता है अंदर, जो कि मुज़िर सेहत भी है। और चारों बांध देते तो वो कमा हक को तड़प नहीं पाता। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। اللهم تقبل من سید جلال الدین بخاری المعروف باسم بابا سرخ پوش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوا
یوں نجات مل جاتی میں مدینے کا سچ بکرا بن گیا مدینے کا سچ کچھ دمبا بن گیا إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك بسم الله الله أكبر. جی ذبح کر. اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان اونٹ پر گیا ہوتا اور عید قربان کاش دست آقا سے میں تو کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا صلوا على الحبيب. اللهم تقبل من شيخنا على التار آمینہ كما تقبلت من خليلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحبيبك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. کاش کہ میں دنیا میں کاش ایسا ہو جاتا خاک پر کے طیبہ کی کاش ایسا ہو جاتا خاک پر کے طیبہ کی مصطفیٰ قدموں سے میں تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں پٹ گیا ہوتا مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا گلشن
مدینہ مدینہ کا کاش ہوتا میں سبزہ یا بطور تن کا ہی میں تو یا بطور تن کا ہی میں پڑا ہوتا یا بطور تن کا ہی میں وہاں پڑا ہوتا جان کنی تکلیفیں سب ہنسے بڑھ کر کاش جہاں کنی کی تکلیفیں سب ہنسے بڑھ کر کاش مرغ بن کے طیبہ میں تو مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا مرغ بن کے طیبہ میں آہ کثرت ہائے پاپ دوزخ کا کثرت ہائے پاپ دوزخ کا کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا کاش اس جہاں کا میں نابشر بنا ہوتا پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا کاش ان کے سہارا
تو کاش ان کے سہارا کا خار بن گیا ہوتا۔ مدین علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام ذیشان ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ باپا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جس نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرما۔ قربانی کے لیے عید کی نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، جیسے اسلامی بہنیں ان پر عید کی نماز ہی نہیں ہے، تو اب اگر اسلامی بھائی نے عید کی نماز نہیں پڑھی تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ گاؤں میں تو ویسے ہی صبح صادق سے ٹائم ہو جاتا ہے، عید کی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے وہ، قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر شہر میں مقیم جو ہے اس کو عید کی نماز ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ جان بوجھ کر سے مراد یہ کہ یعنی بلا عذر شرعی عید کی نماز ترک کرنا یہ گناہ ہے، ترک واجب ہے اور گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میرا نام محمد بلال اتاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، دو لوگ جب جانور ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، تو یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کون کاٹے گا، کون گرائے گا، شرط لگاتے ہیں، جلدی جلدی کرتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایسا کرنے میں اندیشہ ہے کہ جانور کو بلا وجہ ایذا پہنچے جلد بازی کی وجہ سے، تو ایسی جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ سنتوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے آداب مستحبات سب بجا لائے جائیں اور اس طرح قربانی کی جائے، جانور ذبح کیا جائے کہ یہ تماشے کا وقت نہیں ہے بلکہ عبرت کا موقع ہے۔ اور یہ انداز جو ابھی سوال میں بتایا گیا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ غافلوں کا طریقہ ہے، اولی الابصار کا طریقہ نہیں ہے، سمجھدار لوگوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد علی اختری، باپا جان آپ کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں۔ خیر باپا جان مبارک، آپ آپ سے کو بھی مبارک۔ ایک سوال کرنا تھا۔ ماشاء اللہ عز وجل آج آپ کے نئے یہ ڈریسنگ بہت ہی پیاری لگ رہی ہے، تو آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا کیا اچھی نیتیں آپ نے شامل کی ہیں؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ اور عید کے لیے ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخصوص لباس سے بے تن فرماتے تھے۔ اسی طرح جب لوگوں کے ملنے والوں کے درمیان تشریف لاتے تھے، جب بھی آپ مخصوص لباس زیب بدن کرتے۔ تو میں نے بھی یہ سوچا کہ اب آج کل خطبہ اس طرح کے لباس جمعہ اور عید میں پہنتے ہیں، تو میں نے بھی یہ نیت کی کہ چلو میں بھی یہ پہن لوں کہ اس طرح عمدہ لباس پہننے کی سنت اللہ کرے ادا ہو جائے، مجھے ثواب مل جائے، نیت ثواب کی ہے۔ تو آج عید کا دن ہے، ویسے بھی عید کے دن عمدہ لباس پہننا مستحب ہے، عمدہ یا عمدہ، نیا یا عمدہ، تو یہ نیا بھی ہے۔ تو میں نے آج لباس یہ اوپر جو نظر آ رہا ہے اور یہ میں نے کرتا بھی جو پہنا ہے وہ عربوں میں جو رائج ہے وہ کرتا پہنا ہے، اگرچہ اس کا مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ عین سنت کے مطابق ہے کیا، لیکن ظاہر ہم اس کو مباح کے درجے میں ہی رکھیں گے، اس کی ممانت بھی نہیں، آج کل یہ پہنا جاتا ہے۔ پاپا اس میں یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے کہ
بیان جواز کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف دعوت اسلامی والا جو ایک خاص لباس ہے وہی صحیح ہے باقی غلط ہے. ہاں یہ بھی ہے، اور اپنے یہ نیت بھی اچھی ہے، اور ساتھ میں یہ کہ ظاہر ہے کہ جو عرب دنیا میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے تو انہیں یہ نہ لگے کہ یہ صرف اپنا مخصوص کرتا پاجامہ ہی ہم کو پہنائیں گے. نہیں نہیں بھائی، یہ لوگ بھی لمبا کرتا پسند کرتے ہیں، پہنتے ہیں، تو ہم ظاہر ہے اس کو ناپسند تھوڑی کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ اس طرح عرب اسلامی بھائیوں کا بھی حوصلہ بڑھے گا کہ ہمارے پاس کچھ عرب اسلامی بھائی ہیں بھی، اور دنیا میں ان ویسے کا حوصلہ بابا، دل کھلے گا ان کا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں، الیاس بھی پہنتا ہے. دنیا میں ویسے بابا مختلف لباس تو پہنے ہی جاتے ہیں. جی الحمدللہ. مسلمانوں میں مختلف انداز کے لباس ہاں، رائج جب ہے. تک وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں جی بابا. تو دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اپنا اپنا کلچر ہوتا ہے، تو وہ جو بھی لباس پہنے ہو شریعت کے مطابق، اور مسجد اور تحریک میں بس ہمارے ساتھ شامل رہیں. مسجد و تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ، جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، انشاءاللہ. محبتوں کے چور تغل خور تغل خور کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل، سر پہ امامہ، سجا رہے گا، رخ پہ داری، سجی رہے گی، سر پر زلفیں، سجی رہیں گی، اکثر نظریں، جھکی رہیں گی، حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد و تحریک. جاری رہے گی. صلو علی الحبیب. اب ناشتے کا بھی انتظام ہوا ہوا ہے. آج کی نیتیں کر لیتے. جی نیتیں بھی کریں. اور کھانے سے پہلے اور بعد کا وضو کروں گا. یہ کھانے کا وضو جو ہاتھ دھونے پر مشتمل ہے. ہاتھ دھو لیے، منہ کا اگلا حصہ دھو لیجیے، کلیاں کر لیجیے. یہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی یہ کر لیجیے. نیز جو اہم نیت ہے وہ یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، پیوں گا. خواہش سے کم کھاؤں گا کہ ڈٹ کر کھانے سے پھر عبادت پر قوت حاصل ہونا مشکل، الٹا بیماری پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے وہ بھوک سے کم کھایا جائے تو عبادت پر قوت حاصل کروں گا کہ نیت وہ مضبوط ہو جائے گی. میسر ہوا تو مٹی کے برتن میں کھاؤں گا، پیوں گا حصول ثواب کے لیے. نمک یا نمکین استعمال کروں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا. حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا، پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا. آخر میں سورۃ الاخلاص، قریش اور درود و استغفار کی ترکیب کروں گا. پردے پردہ کیے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. دودھانا وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا. ہڈی گرم مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا. ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجدو بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا. جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا. اس دوران بھی آپ کو اچھی نیتیں اگر یاد آتی ہیں اور واقعی ہوں بھی اچھی نیتیں تو وہ بھی کی جا سکیں گی. سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں. سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں. یاد شہ بطحاں میں
جو اشک بہاتے ہیں یاد شہ بطحا میں، جو اشک بہاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا، وہ لطف اٹھاتے ہیں گھر بیٹھ کے طیبہ کا، وہ لطف اٹھاتے ہیں۔ جو بھی سمجھنا چاہیے۔ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی، ہے تیرا پانی دانا، ہے تیرا دانا، نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ، نعمتیں ہم کو کھلائیں اور آپ، جو کی روٹی قناعت کر لی، جو کی روٹی پہ قناعت کر لی۔ یا اللہ مجھے گناہ بخشی دے یا رحمت الصدق۔ یہ لنگر ابراہیمی آج بابا یہ معروف یہی ہے کہ کلیجی سے ابتدا، جی کلیجی سے ہی ضروری ہے؟ نہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا پانی، ہے تیرا پانی دانا، ہے تیرا دانا پانی، ہے تیرا پانی دانا، ہے تیرا دانا پانی، ہے تیرا پانی دانا، ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا۔
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अत'इम मन अत'अमनी वस्क़ि मन सक़ानी। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वअत'इमना खैरम मिन्हु। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी हुवा अशबअना व अरवाना व अनअम अलैना व अफ़दल। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अत'अमनी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफि कुरैशिन ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही।